بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 29 اکتوبر ہے، ہفتہ کی شام اور سن 2022۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آج کے نئے پروگرام کے ساتھ، نئی کہانی، نیا شعر اور نئے سوال و جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بفضل خدا حاضر ہے۔ میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، حسب معمول شام کے وقت جو پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، مین سیگمنٹ، آج کی کہانی۔ آج کی کہانی سنانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا پس منظر بتاؤں تاکہ آپ کو اسے سمجھنے میں، اس کا ادراک کرنے میں، اس کا فہم رکھنے میں، اس کو تشریح کر پانے میں آسانی پیدا ہو۔ بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنے مرضی وسائل ہوں، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، درجنوں وسائل اس کے پاس موجود ہوں اور ان کے صحیح استعمال کا ادراک نہ رکھتا ہو، تو وہ دنیا بھر کے جتنے وسائل اس کے پاس ہیں، سارے کے سارے بے معنی، فضول اور پرلے درجے کے بیکار چیزیں بن کے رہ جاتے ہیں۔ حالانکہ ان کی جو وسائل کی، ان کی جو خوبیوں کی جو امپورٹنس ہے، ان کی جو اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ مسلم ہوتی ہے، وہ بدل نہیں سکتی، وہ کم نہیں ہو سکتی، ان کی افادیت میں کمی نہیں آ جاتی۔ لیکن جس کو دستیاب ہوتے ہیں، جن کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں، جن کو میسر ہوتے ہیں، اگر وہی ان کا صحیح استعمال نہ جانتے ہوں، ان سے زیادہ فائدہ لینے کی اہلیت نہ رکھتے ہوں، فہم نہ رکھتے ہوں، ادراک نہ رکھتے ہوں، تو ان وسائل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال چلیے اس پہ دے دیتا ہوں کہ وہ کیسے۔ چھوٹی بہت ساری مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بہت موٹی اور جلدی سمجھنے میں آنے والی بات مثال کے طور پر بتاتا ہوں۔ ایک بندہ اگر کنویں میں گر جائے، اس کنویں کے اندر ایک سیڑھی بھی پڑی ہوئی ہو، مگر کنویں میں گرنے والے کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اس کا استعمال کیا ہے، اس کو کیسے یوز کر کے، اس کو استعمال میں لا کر، اس کو بروئے کار لا کر کنویں سے بآسانی باہر نکلا جا سکتا ہے، اگر وہ یہ نہ جانتا ہو تو پھر وہ سیڑھی اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ وہ ایسی نعمت جو اس کو دستیاب ہوتی ہے، میسر ہوتی ہے وہاں مشکل کے وقت میں، کنویں کے اندر، وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، اس کے لیے لا یعنی چیز ہے، وہ بیکار، فضول قسم کی، گھٹیا قسم کی۔ حالانکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ اس سیڑھی کی، اس وسائل کی اہمیت اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ جس کے پاس وہ ہے، اسے استعمال کا پتہ ہی نہ ہو۔ چلیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اسی نقطے کے ارد گرد گھومنے والی ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا بہت بڑے ملک کا۔ بادشاہ بہت فراخ دل تھا، مہربان تھا، اور آنے والے ہر سوالی کو کچھ نہ کچھ دے کر کے روانہ کرتا تھا۔ دور دراز سے چلتا ہوا ایک دراز قد، موٹا تازہ، طاقتور، موٹے مسلز والا بندہ اس کے پاس آیا۔ دربار میں آ کر حاضری کی درخواست کی۔ بادشاہ سلامت نے بلوا بھیجا۔ اندر گیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں بڑی دور سے بڑی امید لے کر، بڑی توقع اور بڑی آس لگا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ میرے پاس کوئی روزگار نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، یہ بتاؤ کوئی تجربہ تمہارا ہے، کوئی کام جانتے ہو، کوئی کام پہلے کہیں کیا ہے، تاکہ تمہاری اہمیت اور تمہاری اہلیت کے ساتھ ساتھ تمہارے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہیں نوکری دی جائے اور جو تم سے متعلقہ ہو، اور اس کا تمہیں بہتر سے بہتر معاوضہ یعنی تنخواہ بھی دی جا سکے۔ اس نوجوان نے کہا، جی بات یہ ہے کہ میرے سامنے اگر آپ اناج کی ایک بوری رکھ دیں، اب آپ سوچیں کہ اناج کی ایک بوری میں 100 kg وزن ہوتا ہے، اگر اسے اوپر تک بھر دیا جائے تو میں ایک ہاتھ سے اٹھا سکتا ہوں۔
بادشاہ سلامت نے کہا کر کے دکھاؤ. فوری طور پر اناج کی بوری لا کر رکھی گئی دربار میں. اس نوجوان نے واقعی نیچے سے ہاتھ ڈالا اور بوری کو اوپر سر سے اوپر لے گیا. بادشاہ سلامت نے یہ کہا بات یہ ہے کہ تم واقعی ایک ہیرا تو ہو مگر گھڑے ہوئے نہیں ہو. تمہارے پاس طاقت تو ہے مگر تمہارے لائق میرے پاس کوئی نوکری، کوئی ایسی جاب، کوئی ایسی روزگار اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے جو میں تمہارے شایان شان ہو تمہیں دے سکوں. آپ ایسے کام کرو کہ کچھ دن کے لیے ہمارا جو استبل ہے، شاہی استبل، استبل اس جگہ کو کہتے ہیں، اس ولگن کو، اس حویلی کو جہاں پہ گھوڑے رکھے جاتے ہیں، اسے استبل کہا جاتا ہے. اس نے کہا کہ ہمارے استبل میں ہمارے گھوڑوں کی مالش کیا کرو، ان کے پاس ان کی خدمت تواضع کیا کرو. جب تک کوئی کام سیکھ نہیں جاتے تمہیں کوئی مناسب نوکری نہیں دے سکتے. میں تمہیں مہینے کی 10 دینار تنخواہ دوں گا. اب وہیں پہ اتفاق یہ ہوا کہ اسی دربار میں، اسی میٹنگ میں، اسی بیٹھک میں، اسی وقت وہاں پہ اس شہر کا ایک مشہور و معروف تاجر بیٹھا ہوا تھا. تاجر کے دماغ کو یہ کھٹکی، یہ بات اس کے دماغ نے کلک کیا، اس کے عقل نے، اس کی چھٹی حس نے کام کیا کہ یہ میرے کام کی چیز ہے یہ بندہ. اس نے جاتے ہوئے اشارہ کیا اس بندے کو کہ میرے پیچھے آؤ، فالو می. وہ آدمی، نوجوان لڑکا طاقتور اتنا تھا کہ اس کے پیچھے ہو لیا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے. اور بادشاہ سلامت نے پوچھا کدھر جا رہے؟ تو اس نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں، مجھے ضروری کام یاد آ گیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. اب تاجر اسے محل سے باہر لے گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے تمہاری تنخواہ 10 دینار مقرر کی ہے. اگر تم میرے پاس جاب کرو، نوکری کرو، میری ملازمت کر لو تو میں تمہیں 100 دینار تنخواہ دوں گا مہینے کی. نوجوان مارے خوشی کے پھولا نہ سمارا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت کے دیے ہوئے آفر جو تھی، پیشکش 10 دینار کی، میرے لیے وہ بھی بھاری بھرکم اور پرکشش پیشکش تھی، اور مجھے اس سے 10 گنا زیادہ یعنی 100 دینار والی نوکری مل رہی ہے، تو میں بادشاہ کے یہاں کیوں ٹھہروں. اب تاجر اسے اپنے ساتھ لے گیا. نوجوان اتنا بھاری بھرکم جسم کا اور تناور تھا، زور، طاقت، جوانی، کہ اس کے سامنے اگر دیوار بھی کھڑی کریں تو وہ دیوار کو دھکا دے کر گرا دیتا تھا. یہ تاجر نے اپنی آنکھوں سے کروا کر دیکھا اس سے، اور تاجر نے یہ سوچا، یہ اس سے کہا کہ تجارت کے سلسلے میں میرا اکثر اوقات ایک سے دوسرے شہر ہی نہیں، ایک سے دوسرے ملک، پھر تیسرے ملک، پھر چوتھے ملک مجھے سفر کرنا پڑتا ہے، ٹریول کرنا پڑتا ہے. میرے پاس اجناس بھی ہوتی ہیں، روپیہ پیسہ بھی وافر ہوتا ہے. اگر اس کے جیسا نوجوان اور طاقتور آدمی میرے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ کا کام کرے، محافظ کا کام کرے، باڈی گارڈ کا کام کرے، سیکیورٹی کا کام کرے، تو یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے. یہ تو 10 بندوں کا کام اکٹھا کر 10 بندے سیکیورٹی پہ مامور کر لیے جائیں تو ان سے یہ زیادہ بھاری ہے، ان پہ حاوی ہے یہ بندہ، ایک ہی کافی ہے. تاجر بہت خوش ہوا اور بندہ بھی خوش کا خوش. لیکن تاجر کی نظر وہ نہ دیکھ سکی جو بادشاہ کی نظر نے دیکھ لیا تھا. وہ کیا؟ وہ آگے چل کے بتاتا ہوں. تاجر نے اسے اپنے پاس ملازم تو رکھ لیا، اس کی خاطر مدارت کرنا شروع کر دی، اس کو کھانا پلانا، اس کی خوراک کا خاص خیال رکھا جاتا، اور چھوٹے موٹے سفروں میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتا، مگر کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا. اب ہوا کیا کہ بادشاہ، وہ تاجر جو تھا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک اس نے جانا تھا، اور رستے میں جنگل بھی پڑتا تھا، پہاڑی علاقہ تھا. تاجر نے اسے اپنے ساتھ لیا اور بے فکر ہو کر چل پڑا کہ مجھے کسی اور کی سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے، میرا شیر کلہ ہی کافی ہے. چلتے چلتے جب وہ پہاڑی جنگلی رستے سے گزر رہے تھے،
کہ اچانک سے پہاڑوں میں سے، چھوٹی پہاڑیوں کی پشت میں سے، پیچھے میں گھات لگا کر چھپے ہوئے 4 ڈاکو نکل کر آئے. 4 ڈاکو آ گئے، سامنے آ کے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے تاجر صاحب، آپ اور آپ کے ساتھیوں کے پاس جو مال متاع، جو سامان اسباب، جو نقدی ہے، وہ سارا کچھ ہمارے حوالے کر دو تاکہ تمہاری جان بخشی ہو جائے، ورنہ ہم یہ چیزیں تو لے جائیں گے ہی، ساتھ میں تمہیں بھی واصل جہنم قتل کر کے جائیں گے. اب تاجر نے اسے کہا کہ میں نے تمہیں ہتھیار بھی لے کے دیا ہوا لڑکے کو، آگے بڑھو، ان کی گردنیں مروڑ دو، تمہارے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اب تاجر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اس نوجوان کی طرف دیکھا، اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کے سر سے پاؤں تک پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور سخت گھبراہٹ کا شکار تھا. چہرے پہ بہت انتہائی قسم کی پیلاہٹ آ چکی تھی، پیلے چہرے کے ساتھ، اتنا خوف زدہ اور اتنا ڈر گیا کہ تاجر سمجھنے سے قاصر رہا کہ یہ ہوا کیا ہے. اب وہ سارا انہوں نے، ظاہر ہے مرتے کیا نہ کرتے، جانیں بچانے کے لیے سارا سامان، پیسے وغیرہ، نقدی اور سارا کچھ تجارت کا سارا سامان ڈاکوؤں کے حوالے کیا اور ان سے جان چھڑا لی. اور پھر انہوں نے پھر لڑکے کے نوجوان کی طرف مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا ابے ناہنجار، بے وقوف، اوت پٹانگ، اور ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی سیکیورٹی کے لیے، تم اپنی طاقت کا مظاہرہ ہمیں عملی طور پر کر کے دکھا چکے ہو کئی مرتبہ. میرے سامنے تم نے دیوار کو گرا دیا، میرے سامنے تم نے 100 کلو گرام 100 سیر کی بوری ایک ہاتھ سے اٹھا لی. یہ 4 ڈاکوؤں کو تو تم ایک ہی ہاتھ سے تھپڑ مارتے تو ان کو غچی پڑ جانی تھی. اب تاجروں میں سے ایک ملازم جو تھا وہ سارا ماجرا سمجھ گیا. بوڑھا تھا، ضعیف تھا، مگر تجربہ کار، عاقل اور سیاںا تھا. اس نے کہا مالک محترم، بات یہ ہے کہ ہم آپ کے ملازم ہیں، اگر آپ برا نہ مانیں، اگر آپ کی طبع پہ ناگوار نہ گزرے، طبع نازک پہ ناگوار اور ناخوشگوار نہ گزرے، تو میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس سوال کا جواب اس بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اصلیت کیا ہے، ایسا ہوا کیوں ہے. تاجر نے کہا بولو، مجھے سمجھاؤ. اس نے کہا بادشاہ سلامت، تاجر صاحب، یہ غلطی اس نوجوان کی نہیں ہے، غلطی آپ کی سلیکشن میں ہے. آپ کی نظر نے دھوکہ کھایا ہے، وہ دھوکہ جو بادشاہ کی نظر نے نہیں کھایا تھا. یہ چیز اس کو نظر آ گئی تھی، اس لیے اس نے ایسے کام پہ سے معمور نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ، یہ نوجوان، یہ لڑکا طاقتور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ اپنے گھر میں ناز و نام کے ساتھ پلا ہے. اس نے نہ تو میدان جنگ میں کبھی پاؤں رکھا ہے اور نہ دشمن کی للکار کبھی کانوں سے سنی ہے. اس نے یہ منظر، اس نے یہ سینری پہلی دفعہ دیکھی ہے، اسے بالکل بھی کچھ نہیں پتا. یہ ساری صلاحیتیں، ساری اہلیت اس میں موجود ہے. یہ بات ایک طرف، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ ان صلاحیتوں کا استعمال کیسے کیسے ہو سکتا ہے. اس وجہ سے یہ تھی وہ بنیادی وجہ، پہلی وجہ بھی یہی تھی اور آخری وجہ بھی یہی تھی کہ اس لڑکے کے اوسان خطا ہو گئے، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اس نے داڑیں مار کر سسکیاں لینا شروع کر دیں، صرف اس لیے کہ یہ گھبرا گیا تھا، ڈر گیا تھا، خوف زدہ ہو گیا تھا. اور اس نے یہ، کیونکہ اگر اس کو یہ تجربہ ہوتا کہ اس طرح کا مقام، اس طرح کا واقعہ وقوع ہو سکتا ہے،
یا اس نے پہلے کبھی اس طرح کے واقعات دیکھے اور سنے ہوتے، یا اسے تھوڑا بہت اس کا ادراک ہوتا، تو یہ آدمی واقعی 10 بندوں پہ بھاری ہے۔ یہ تو 4 ڈاکو تھے جو سارا کچھ لے کے چلے گئے، اگر 10 بھی ہوتے تو یہ اکیلا ان کو زیر کر سکتا تھا اگر اس کو اپنی کوالٹیوں کا، اپنی موجودہ وسائل کا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال اسے آتا ہوتا۔ اس میں وہ فہم نہیں ہے، وہ ادراک نہیں ہے، وہ سوچ سوجھ بوجھ نہیں ہے جو صرف اور صرف تجربہ سے حاصل ہوتی ہے۔ گھر بیٹھے سونے کا نوالا کھانے سے یہ شیر نہیں بن سکتا۔ طاقتور ہونا اور چیز ہے، مگر لڑاکا اور دلیر ہونا اور بات ہے۔ اس لیے غلطی یا کمی کوتاہی اس کے اینڈ پہ نہیں ہے تاجر صاحب، آپ قصوروار ہیں اس سارے معاملے کے۔ یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے مختصر کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کسی ہر ایک کا میری بات سے اتفاق کرنا ضروری بھی نہیں ہوتا، بارہا کہہ چکا ہوں۔ ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے، ہر بندے کا اپنا فہم ہوتا ہے۔ آپ میرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر امید ہے کہ آپ سوچیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے کہ کون کون اس سے، میری اس کہانی سے، اس کے نتیجے سے، اس کے سبق سے کون کون اختلاف کرتا ہے اور کون کون تائید کرتا ہے۔ جی ناظرین، تو بڑھتے ہیں پروگرام کے دوسرے اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج کا سوال۔ آپ کی معلومات میں اضافہ کے لیے آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کروں گا، اور پھر اس کا جواب دے کر مجھے اطمینان ہوگا کہ میں نے کم از کم آپ کے علم میں رتی برابر اضافہ ضرور کر دی ہے۔ جی ناظرین، آج کا سوال کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ فرمائیں کہ دنیا کا وہ کون سا ملک ہے جس میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں؟ وہاں پہ بنائی جانے والی عمارتیں جو ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھ کر بنائی جاتی ہیں کہ انہوں نے زلزلے کو برداشت کرنا ہے۔ وہ زلزلہ پروف ہوتی ہیں، ارتھ کوئک پروف ہوتی ہے۔ جی، اس ملک کا نام ہے، ایشیا کا بہت مشہور و معروف اور امیر ملک، ہمارے اپنے بر اعظم ایشیا کا جاپان۔ جاپان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ زلزلے آتے۔ امید ہے آپ کو آج کا سوال اور اس کا جواب پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ تو بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے اور آخری سیگمنٹ کی طرف، اور وہ ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا ہے آج کا شعر۔ جی ناظرین، آج کا شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ زندگی اب کی بار میرا نام نہ شامل کرنا، زندگی اب کی بار میرا نام نہ شامل کرنا، گر یہ طے ہے کہ وہی کھیل دوبارہ ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا شعر جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا۔ امید ہے آپ کو اچھا لگا، پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ باد۔